ایک نیا کیس بننے جا رہا ہے رجب بٹ کے اوپر. اچھا اس دفعہ جو کیس بن رہا ہے اس میں رجب بٹ اکیلا نہیں ہے, جس میں ڈکی بھی ساتھ ہے, حیدر بھی ہے, مان ڈوگر بھی ہے. 4 بندوں پہ اکٹھا کیس ہونے جا رہا ہے. ایک ویڈیو تھی جس میں رجب بٹ, حیدر اور مان ڈوگر نے ڈکی کے بھائی کو کڈنیپ کیا تھا. اس ٹائم پہ دیکھیں پاکستان کا ایک سب سے بڑا یوٹیوبر ہے, اس کے اوپر فیک کیسز ہو رہے ہیں. ان کیسز کو روکنا اس ٹائم پہ بہت ضروری ہو گیا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو بھی سم ہاؤ اس چیز پہ ایکشن لینا چاہیے, چونکہ پنجاب کا میٹر ہے. رجب بٹ کو چاہیے اپنا وکیل, اپنی لیگل ٹیم تیار کرے. رمیش فاق صاحب اس کے پاس ہیں, کراس پرچے کروائے, رات رات ان کو گرفتار کروائے, ان کو ریمانڈ ایک رات کا لگوائے, اگلے دن یہ بالکل ٹھیک ہوں, پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوگی. دیکھیں ڈکی ہے نا, ڈکی میں کہوں کہ ڈکی کی جو ستارہ ہے نا وہ گردش, وہ ڈکی جو ہے وہ ریحان طارق کی آگے ایک بندہ کھڑا کر کے نا ریحان طارق کی جو ہے وہ ممکری کروا رہا ہے, اور ان سے جیسے وہ پوڈ کاسٹ کے اندر وہ بات چیت ہوتی ہے ویسے کروا رہا ہے. یہ کہ حیدر شاہ اور جو ہے مان ڈوگر پہلی بار پرچے میں آ گئے. نہیں اس سے پہلے بھی یہ پرچے میں خیال مان ڈوگر آیا تھا. 2025 رجب بٹ کے لیے شدید مشکل رہا, بلکہ ڈکی بائی کے لیے بھی شدید مشکل رہا, لیکن اب 2026 بھی مشکل ہونے جا رہا ہے. ایک اور کیس بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے. عثمان صاحب ایک نیا کیس بننے جا رہا ہے رجب بٹ کے اوپر, یہ کیا سین کیا ہے؟ اچھا اس دفعہ جو کیس بن رہا ہے اس میں رجب بٹ اکیلا نہیں ہے, یہ ایک جوائنٹ کیس ہے جس میں ڈکی بھی ساتھ ہے, حیدر بھی ہے, مان ڈوگر بھی ہے. 4 بندوں پہ اکٹھا کیس ہونے جا رہا ہے. یہ خیر ہو, دیکھیں یہ اپلیکیشن دی گئی ہے ایک وکیل کی طرف سے, آئی تھنک ان کا نام منیب ہے. اب انہوں نے اپلیکیشن دی ہے کہ بھائی این سی سی آئی کو دی ہے. انہوں نے بات بولی ہے کہ ایک ویڈیو تھی جس میں رجب بٹ, حیدر اور مان ڈوگر نے ڈکی کے بھائی کو کڈنیپ کیا تھا اور پھر جا کے اس کو ایک پنجرے میں بند کر دیا تھا. اس کے بعد ڈکی بجائے کمپلین کرنے کے پولیس کے پاس جانے کے, ڈکی کیا کرتا ہے خود جا کے چھڑا لیتا ہے, اور اس کے بعد ڈکی بھی ویڈیو ڈال دیتا ہے. یعنی کہ یہ وائلیٹ کیا گیا, لوگوں کو اکسایا گیا, ٹیررزم پہ اکسایا گیا, کڈنیپنگ کو پروموٹ کیا گیا. حالانکہ سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ وہ ایک فن والی ویڈیو تھی, پرینک کیا تھا, مجھے یاد ہے پلانڈ ویڈیو تھی, سب کچھ تھا. لیکن یہاں پہ اپلیکیشن دے دی گئی ہے کہ یہ جی کڈنیپنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں. اب آپ خود سوچ لیں کہ یہ اپلیکیشن ایسے موقع پہ کیوں دی گئی ہے, چونکہ ان جو بھی بھائی صاحب ہے جنہوں نے اپلیکیشن دی ہے اور جنہوں نے دلوائی ہے ان کو بھی اب تھوڑا بہت فیم چاہیے. یہ مسئلہ ابھی سے نہیں, میں ڈے 1 سے یہ بات بول رہا تھا کہ رجب بٹ کے ساتھ یہ ایشو لگا رہے گا, اس کے اوپر کیسز ہوتے رہیں گے اور یہ سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے جب تک رجب بٹ ان لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتا. رجب بٹ کیوں ان لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لیتا؟ رجب بٹ کو بھی چاہیے کہ کراس ایف آئی آر کروائے, 2-4 بندوں کو اندر کروائے, رگڑا لگائے, تب جا کے یہ ٹکیں گے. یہ بات ابھی سے میں نہیں بول رہا, آج سے سال پہلے میں یہ بات بول رہا ہوں. یہ بات میں کافی بندوں کو کافی پلیٹ فارم پہ بول چکا ہوں کہ جب تک رجب بٹ کراس ایف آئی آرز نہیں کروائے گا, چاہے وہ عائشہ جٹی والا کیس ہو, چاہے میاں بلال صاحب والا کیس ہو, چاہے سرنگی صاحب والا کیس ہو, جب تک کراس ایف آئی آر نہیں ہوگی تب تک پریشر بلڈ نہیں ہوگا. آپ نے خود دیکھا کراچی کے اندر کراس ایف آئی آر ایڈوکیٹ راز سولنگی پہ کرائی گئی, اس کے بعد کیا ہوا, ایک میٹنگ ہوتی ہے, میٹنگ کے اندر چیزیں طے پاتی ہے, بعد میں چلیں جس طرح بھی رک جاتا ہے. تو یہ پریشر گیم ہوتی ہے, یہ سارا سینیریو کیا گیا. اچھا اب ان میں نام کس کس کے ہیں؟ اچھا نام تو وہی ہے, اس کا حیدر کا ہے, مان ڈوگر کا ہے, اور ڈکی کا ہے, اور رجب کا ہے. 4 بندوں کا اس کا نام ہے. اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ڈکی کا چھوٹا بھائی منیب ہے اس کے منہ پہ کپڑا ڈالا جاتا ہے, پھر جا کے مرغیوں کے پنجرے میں بند کیا جاتا ہے. یہ وہی ویڈیو ہے نا؟ جی بالکل یہ وہی ویڈیو ہے. منیب سے یاد ہے جو وکیل صاحب ہیں, اگر آپ ان کا نام کنفرم کریں, ان کا نام یہ منیب ہے, میاں منیب طارق صاحب. ٹھیک ہے. اور ایک شہری ہے, احمد علی نے اپلیکیشن دی ہے, اور میاں صاحب جو ہے وہ چل پڑے کہ جناب میں اس مقدمے کو پروسیڈ کراتا ہوں. فیم ملتا ہے نا, فیم ملتا ہے. ابھی آپ رجب بٹ پہ کیس کرو, وکیل آپ سے فیس نہیں لے گا. اچھا ہاں, اب وہ عائشہ جٹی صاحب کے جو وکیل ہیں رات کو لائیو بیٹھتے ہیں, کیا کہنے سر لائیو بیٹھتے ہیں. سر فیم کس کو نہیں چاہیے سر؟ ہر وکیل کو فیم چاہیے, سوشل میڈیا انفلوئنسر کو فیم چاہیے, اور یہ تو بڑا شارٹ وے فیم حاصل کرنے کا. آپ بھی ڈیٹا کٹے کریں, رجب بٹ پہ کیس کریں, اس کے بعد آپ ہی سرخیوں میں آ جائیں گے, پاویں آپ کو گالیاں پڑیں. فیم تو آپ کو ملے گا, پوزیٹیو ملے نیگیٹو ملے, تو سارا چکر ہی فیم کا ہے صرف اور صرف. ایک وکیل صاحب نے جو ہے وہ کیس تو کیا تھا, اس کے بعد جو ہے وہ جیسے انہوں نے ویڈیو لگائی یا کوئی اس طرح کے لائیو بیٹھتے تھے, نیچے تو بھائی
गालियों के बवार शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इस केस में आपको बताता चलो, एनसीसीआई ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया, कोई नोटिस जारी नहीं किया। अच्छा। उन्होंने इस चीज को टोटल नॉन सीरियस लिए, जिसके बाद ये लोग सेशन कोर्ट में गए और वहां पे जाके इन्होंने सेशन कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दी है और जज साहब ने 30 जनवरी तक इस चीज को होल्ड में रख दिया। ओहो, मतलब 26 को इनकी ऑलरेडी पेशी है और 30 तारीख को जो है उसने होल्ड पे रख दिया। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे जी, जी। कि जिन लोगों ने ये मतलब एप्लीकेशन दी है, एक ड्रामा था पाकिस्तानी, हाँ, लाजवाल इश्क, हाँ। वो नजर नहीं आया इनको? देखें, बात ये लाजवाल इश्क पे अगर आप फर्स्ट टाइम पे केस करोगे, केस हुआ भी है लेकिन फेम नहीं मिला उस पे, किसी को नजर नहीं आया। यहाँ ड्रामे के अंदर जो अरानियत हो रही है, फाशी हो रही है, जिस किस्म की ड्रेसिंग हो रही है, जो जो चीजें प्रमोट हो रही है, उस पे कोई बात नहीं कर रहा। रजब भट्ट पे ही क्यों? मैंने आपको बोला व्यूज और फेम का चक्कर है और उसमें चक्कर कोई भी नहीं है। और एक बात मैं आपको बताता चलूं कि मजीद भी केसेस सामने आएंगे, ये नहीं है कि केसेस का सिलसिला यहाँ पे रुक जाएगा। जब तक रजब भट्ट कोई एक्शन नहीं लेगा तब तक मामला जो है वो सही नहीं होंगे। चूंकि अब जिस तरह बाकी केसेस पे भी रजब भट्ट ने एक्शन लिया, कराची वाले को फेस कर रहा है, लाहौर वाला जिस तरह आपने देखे मामला, इसी तरह अब होगा क्या 30 तारीख को, ये तो जज साहब की मर्जी है ना, 30 तारीख को या तो वो बोल देंगे कि बात ठीक है जी केस चलाओ, या तो रिजेक्ट कर देंगे। नहीं, अगर केस चलता है तो वही पेशी होगी, दोबारा से कंटेंट मिलता रहेगा, वीडियोस बनती रहेगी। अच्छा, एक पेशी भी है 30 जनवरी को, एक पेशी भी है। मैं यही कह रहा हूँ ना, 30 तक होल्ड पे कर दिया है। नहीं, और केस की पेशी है ना, तो बात मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि 30 को भी पेशी है और एक 26 को भी पेशी है, ठीक है, तो पेशियों को ढकी की भी पेशी है, तो ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी। सर, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि बड़ा आसान हो गया, आप भी ऐसा करें, थोड़ा डेटा इकट्ठा करें, आप इस्लामाबाद से वकील पकड़े, जब आपकी पेशी पे रजब भट्ट आएगा ना, वहां से लाहौर से निकल के बड़ा फेम मिलना, सबने बोले जी शुएब साहब ने केस कर दिया, साथ आप वीडियो डालते रहे, रजब फैमिली को टारगेट करते रहे, रजब के नाम से स्टार्ट करते रहे, 5 साल चिको, 2 साल चिको, क्या होना है? एंड पे क्या होना है? कुछ भी नहीं होना। एंड पे फेम मिल जाएगा सर, फेम मिल जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। रजब भट्ट को आप बुलाओ इस्लामाबाद, आपको फेम मिलेगा। मुझे एक बात बता, मैं एक एप्लीकेशन लिखता हूँ, कोई भी एक जो है ना, उसके ऊपर जो मुकदमा बनाने की कोशिश करता हूँ, यार कोई चेक बैलेंस नहीं है पाकिस्तान में। तो मुझे तो पाकिस्तान में ये चीज समझ ही नहीं आ रही। अगर तो देखें, जिस तरह पैमरा है, इसी तरह यूट्यूब के ऊपर भी आपका कुछ ना कुछ सेटअप होना चाहिए जो इस चीज को फॉलो करे। फिर उसके बाद अगर उसने वायलेशन की है, कोई ऐसी चीज पाकिस्तान के अंदर प्रमोट की है, तो उसमें मुद्दई स्टेट हो सकती है। एग्जैक्टली, ठीक है। अगर रजब भट्ट गलत काम करता है, किसी गलत चीज को प्रमोट करता है, जिस तरह गैम्बलिंग वाला सीन था, उसमें मुद्दई कौन था ढकी के खिलाफ? ये एनसीसीआई स्टेट थी। तो यहाँ पे भी स्टेट होनी चाहिए। प्राइवेट बंदा जाके, प्राइवेट वकील जाके इन चीजों पे केसेस नहीं करवा सकता, क्योंकि वो अगर एक वीडियो डालता है, वीडियो को देखो ना, ये मजहब का मामला है ना कोई और मामला है, इस पे कोई बंदा भी कार्रवाई नहीं कर सकता सिवाय स्टेट के। हाँ, आप स्टेट के पास जाके स्टेट को ये बोल सकते हो कि देखिए ये चीज है, ये गलत हो रही है, आप इस पे एक्शन लो। स्टेट एक मिनट, मुझे ये बताइए कि ये जो इन्होंने एक्ट किया है गलत था ठीक था? सर एक्ट तो सर प्रैंक था ना। नहीं, प्रैंक की बात कर रहा हूं। तो ठीक है, ये तो अगर सर मूवी थी, एक फिल्म थी, तो सही किया ना। फिल्म के अंदर अगवा नहीं होते क्या बंदे? एक बच्चा है 6 क्लास का, ठीक है, वो जब देखता है कि बच्चे के ऊपर जो है वो कपड़ा डाल के उसको लेके जा रहे हैं और जाके पिंजरे में बंद कर दे, उसके जहन में क्या बैठेगा? बस ये मुझे ये बता। सर, मेरी एक छोटी सी अर्ज सुने, अगर आप ये बोल रहे हो ना बच्चे के जहन में क्या, बच्चे ड्रामे देखते हैं। अच्छा, सबको पता है पीटीवी पे ड्रामा चल रहा है, टीवी पे ड्रामा चल रहा है, जो फिल्मों में किडनैपिंग होती है, वो जो मर्डर होते हैं, बच्चा जाके देखते हैं गोलियां फायरिंग हो रही है, बंदा मार गया, खूनो खून नजर आ रहा है, क्या उसका इम्पैक्ट उसके दिमाग पर नहीं पड़ेगा? ये रजब भट्ट और डकी के भाई को अगवा करने के इम्पैक्ट पड़ेगा। देखें, बात ये सारी कि फिर आप फिल्म बंद कर दो, ड्रामे बंद कर दो, चीजें एंटरटेनमेंट बंद कर दो यार। एक केस ना, मैंने अगर केस किया ना, तो मैं एक केस नादिर अली के ऊपर करूंगा, वो और प्रैंक वाला। हाँ, क्योंकि उसने काफी सारे लोगों को जान से मारने की धमकियां भी दी प्रैंक्स में, ठीक है, और इस तरह मतलब एक्ट किए जो नाकाबिले बर्दाश्त है और उनके ऊपर सजा होती है। क्या मुझे फेम मिलेगा? नहीं, नादिर अली से आपको फेम नहीं मिलने वाला, आप अपना टाइम जाया करेंगे। आप रजब के ऊपर कराएं, आपको फेम मिल जाएगा, नादिर अली पे नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं जो है वो नादिर अली के ऊपर कोई केस नहीं आप केस बना सकते हैं, आप अच्छा बनाए, लेकिन आप अपना टाइम जाया करेंगे, आपको उससे हासिल वसूल कुछ नहीं। क्या नादिर अली यहाँ पर कराची से इस्लामाबाद आएगा उस केस के पे? बिल्कुल आएगा, जब कोर्ट बुलाएगी तो उसको आना पड़ेगा, लेकिन आपको फायदा कोई नहीं होगा, बल्कि आप खुद सुबह उठ के घर से जाओगे, वो तकलीफ आपको ले दोगी। रजब पे केस करो, आपको फायदा भी होगा, सुबह उठ के जाने का, सारा दिन आप सुर्खियों में चलोगे। नहीं, क्या मुल्क पाकिस्तान में
کوئی اور کیسز ایسے نہیں ہیں؟ نہیں، پاکستان کے اندر دیکھیں اور تو ایشو کوئی نہیں، نہ پاکستان کے اندر غربت ہے، نہ یہاں پہ بے روزگاری ہے، نہ یہاں پہ مرڈر ہوتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت اچھی ہے. تو یہ ہمارے جو وکیل صاحبان ہیں ان کو کیس تو چاہیے پھر نا، کیونکہ پاکستان کے اندر باقی مسئلے ختم ہو گئے، کڈنیپنگ یہاں سے ختم ہو چکی ہے، لوگ تو پریشان بالکل ہے ہی نہیں ہے. تو اسی لیے پھر یہ کیسز کرنا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ یہ جو چھوٹے موٹے اور مسئلے ہیں یہ بھی ختم ہو جائے. ابے بیوقوفو ہوش کے ناخن لو، جو کرنے والے کام ہے وہ کرو، فضول کام نہ کرو. عدالتوں کے اندر وکیل صاحب آپ کو اور بھی بڑے کام ہے. مسئلہ یہ ہو گیا کہ جس وکیل نے رجب بٹ کے اوپر کیس کیا ہے آج اس کو فیم مل گیا ہے، آج اس کو لوگ جانتے ہیں، آج اس کو کیسز مل رہے ہیں. اب جس وکیل صاحب کا کام نہیں ہے وہ رجب بٹ پہ کیس کروا رہے ہیں، اور وہ جو صاحب جو فارغ ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ کئی ویڈیو بنا چکے ان کو فیم نہیں ملا، یہاں پہ ان کو بڑا تگڑا فیم مل جائے گا. اور میں کہوں گا کہ اس جو ابھی یہ جو کیسز ہو رہے اب ہماری عدالتوں کو دیکھنا چاہیے سر. ویئر از سپریم کورٹ آف پاکستان، ویئر از ہائی کورٹ آف پاکستان، ویئر از چیف جسٹس آف پاکستان. یہ ان کا کام ہے، یہ ہمارے آرمی چیف صاحب کا یا شہباز شریف صاحب کا، وزیر اعظم صاحب کا، یا سی ایم پنجاب صاحبہ کا کام نہیں ہے. یہ جو کام ہے اس ٹائم پہ دیکھیں پاکستان کا ایک سب سے بڑا یوٹیوبر ہے، اس کے اوپر فیک کیسز ہو رہے ہیں، ان کیسز کو روکنا اس ٹائم پہ بہت ضروری ہو گیا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو بھی سم ہاؤ اس چیز پہ ایکشن لینا چاہیے، چونکہ پنجاب کا میٹر ہے. کہ دیکھیں پاکستان کے اب ہو رہا کیا ہے، عائشہ جٹی باہر چلی گئی، فاطمہ جتوئی باہر چلی گئی، عائشہ جٹی باہر چلی گئی، فاطمہ جتوئی باہر چلی گئی. اس کو میں آپ کو سیپریٹ ڈیٹیل میں بتاؤں گا. اب سین یہ ہے کہ سارے وہاں پہ جو بدکاریاں باہر سے ہو رہی ہیں، صوفی گجراتن باہر گرفتار ہوگی، جس کا دل کرتا ہے ادھر پنگا کر کے باہر بھاگ جاتا ہے، جو پاکستان میں رہ کے کام کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر سکتا. آپ یقین مانیں ذرا سا فہم آتے سارے دبئی کیوں بھاگ جاتے، بڑے بھائی چھوٹے بھائی. یار ادھر کون ہے یار دبئی میں، کیا ایسے میگنیٹ ہے جو کھینچ لیتا ہے؟ میں بات کروں گا اس پہ ڈیٹیل میں. پازیٹیوٹی بھی ہے، نیگیٹیوٹی بھی ہے. اگر بڑے بھائی چھوٹے بھائی آج پاکستان میں ہوتے، جتنا فہم ان کے پاس ہے نا، آج وہ سلاخوں کے پیچھے ہوتے، پانچی تک پہنچ گئے ہوتے. ہاں اسی طرح رجب جب پاکستان سے باہر تھا چیزیں تھمی ہوئی تھی، جب پاکستان میں ابھی آ گئے تو اس کے اوپر کیسز تو بنے گے، وہ روز کی اس کے لیے ریڈی بھی ہوگا، مینٹلی بھی ریڈی ہوگا. وہ کیا کہتے ہیں دھندا ہے پر گندا ہے، ارد گرد کے لوگ نہیں چاہتے. مسئلہ پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے 7:07 پہ جب وہ ولاگ ڈالتا ہے نا اس ٹائم پہ ہم اپنی ویڈیو بھی نہیں ڈالتے، کیونکہ لوگ جا کے اس کو دیکھتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے بندے کو کہ یار میں اتنی محنت کر کے ویڈیو ڈالی ہے اور اگلے کے ملین ویوز آ گئے. چکر سارا ویوز کا ہے. اچھا ایک اور بات بتائیں، مسٹر بیسٹ کا نام سنا ہے؟ بالکل سنا ہے میں نے. ان کے اوپر کتنے مقدمے ہوئے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہوا، کوئی بھی. حالانکہ اس نے کیا کیا سٹنٹ کیے ہیں، بہت برے طریقے سے لوگوں کو اس نے میرا خیال ہے 48 گھنٹے بھوکا بھی رکھا ہے. پھر اس کے بعد اس نے شیر تک اپنی ویڈیوز میں استعمال کیا ہے، اور اس نے کافی کچھ کیا ہے، اور لوگوں کی جانوں کے ساتھ بھی کھیلا، کالے ہرن پتہ نہیں کیا چیزیں. لیکن کیا ہے اس پہ آج تک کسی نے کیس. مجھے یہ بتائیں کہ کسی اور یوٹیوبر پہ، کسی اور سوشل میڈیا انفلوئنسر پہ اس قسم کے کیسز پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں ہوئی ہوں؟ مجھے ایک کیس بتا دیں. نہیں ہوا. ایک کیس مجھے بتا لٹرلی میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ایک انڈین جو ہے وہ پنیت نام کے ایک وہ ہے جو کبھی نالیوں میں جا گرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں. یار اس کا اتنا سمجھ لیں کہ ایسا کنٹینٹ ہے کہ لوگ ہنستے بھی ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، زیادہ تر اس کو گالیاں پڑتی ہیں، لیکن یقین کریں کہ آج تک اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہوا. دیکھیں ہم نے کیا پروموٹ کرنا ہے، فن کو، انٹرٹینمنٹ کو پروموٹ کرنا ہے. اگر آپ بول دو جی بچوں کا دماغ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اس نے کڈنیپ کر لیا تھا ڈکی بائی کو، جو کہ سب کو پتا تھا کہ پری پلانٹڈ ہے، پھر پاکستان کے اندر ریسلنگ کیوں دکھائی جا رہی ہے جہاں لوگوں کے سر پھٹ رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کرسی اٹھا. اسی طرح پھر آپ جو باکسنگ ہے، باکسنگ بھی بند کر دیں. اس کی ریزن یہ وہ بھی تو لڑائی جھگڑا ہی ہے نا، بچے خراب ہو رہے ہیں نا. ہاکی میں جو ہے وہ لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، کبڈی میں ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، کرکٹ بھی بند کر دیں آپ، ڈیمیج ہوتے ہیں. بالکل پھر آپ بند کر دو. میں تو کہوں پاکستان کے جو وہ ہے کیپٹن ہے اس کے اوپر بھی آپ کیس کر لیں، پاکستان کرکٹ ٹیم کا، اس سے زیادہ فیم ملے گا، پھر مزید ملے گا. تو یہ ساری چیزیں اگر ملائیں، مطلب جو کے علاوہ ہٹ کے میں بڑا حیران ہوا کہ یار اتنے فارغ لوگ بھی اس دنیا میں، غلط اتنے فارغ لوگ بھی ہیں اس دنیا میں کہ جن کو اور کوئی کام نہیں ہے. بڑی حیرانی ہوتی ہے نا انسان کو، یار اتنا، یار ایک وکیل نے پڑھائی کر کے اب آپ یار اتنا فارغ ہو گئے یار، اللہ کہ آپ کے پاس کیس ہی کوئی نہیں بچا. میں نے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی یار. میں تو اپنے بچے کو سوچ رہا تھا وکیل بنوں، میں وہ مشکل ہے بناؤں بھائی. یہ حالات میں نے دیکھ لیے، یا تو کیسز کم پڑ گئے ہیں، یا تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اچھی ہو گئی ہے، یا پھر یہاں مرڈر نہیں ہو رہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا. پھر تو چلو سمجھ میں آتی ہے. دوسری سائڈ پہ آپ اٹھا کے دیکھو، پراپر ایک ہسٹری ہے جس کے اندر اس ٹائم پہ کرائم ریشیو کتنی ہے پاکستان کے اندر، شاید کسی اور ملک میں نہ ہو، لیکن پاکستان کے اندر ہے. ان چیزوں پہ کوئی بھی نہیں بات کر رہا. چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہے، کوئی بات نہیں کر رہا. پرچہ ہوا نہیں ہوا.
کسی بچی کے ساتھ ریپ ہوا, کسی وکیل صاحب نے بولا ہے آگے کہ میں فری میں کیس لڑوں گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ کسی نے بولا؟ کوئی نہیں بولتا بھائی. کسی کی چوری ڈکیتی ہے, یاسر شامی کے گھر میں ابھی ڈکیتی ہوئی, آپ نے دیکھا ہوگا. کہیں پہ بھی آپ دیکھ لیں, کیا کسی وکیل نے بولا میں فری آف کاسٹ کیس لڑوں گا؟ سوال ہی پیدا نہیں. بتائیں نا مجھے اس دنوں میں جہاں پہ مرڈر ہوئے ہیں, جہاں پہ زیادتیاں ہوئی ہیں, جو جاگیردہ آپ نے کوٹ ادو کے اندر دیکھا جو فائرنگ ہوتی ہے مالٹوں پہ بچے کو, وہ کر دے, کوئی وکیل سامنے آیا؟ کوئی بھی کیس ہی نہیں لڑا اس کا. سر کیس ابھی تک پرچہ ہی نہیں ہوا یار. غریب پہ کیس ہی کوئی نہیں لڑتا. مسئلہ سارا یہ کہ غریب پہ کیس ہی کوئی نہیں لڑتا. اب یہ لوگ کیوں کرتے ہیں یار رجب بٹ کے خلاف؟ اس میں کیا کرنا چاہیے رجب بٹ کو؟ چلا جائے یہاں سے, ختم کرے بس. دیکھیں بات یہ ساری نا, میں سیریس ہو کے میں رجب بٹ کو چاہیے اپنا وکیل, اپنی لیگل ٹیم تیار کرے, رمیش فاق صاحب اس کے پاس ہیں, کراس پرچے کروائے, راتوں رات ان کو گرفتار کروائے, ان کو ریمانڈ ایک رات کا لگوائے, اگلے دن یہ بالکل ٹھیک ہوں گے, پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوگی. جب تک ان لوگوں کا ریمانڈ نہیں ہوگا تب تک یہ کی حرکتیں کرتے رہیں گے. اچھا عثمان صاحب, آخری بات مجھے یہ بتائیے کہ ڈکی بیچارہ اب تازہ NCC کا رگڑا کھا کے آیا ہے, دوبارہ تیاری شروع. دیکھیں ڈکی ہے نا, ڈکی میں کہوں کہ ڈکی کی جو ستارہ ہے نا وہ گردش میں ہے. وہ بیچارہ نکلتا نہیں ہے, اس کا چینل اس کو نہیں مل رہا, کافی زیادہ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں, اور ایسا کوئی کیس ان قریب ڈکی میں پڑ جائے گا, کیونکہ سب کو یہ بات پتہ چل گئی کہ ڈکی بھی سرخیوں میں ہے. فیاض رحمی صاحب کو دیکھ لیں, ڈکی سے کتنا فیم اٹھایا, بہت زیادہ, بہت زیادہ. میں جب بھی ان کی ایک کوئی ویڈیو دیکھتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ ڈکی جو ہے نا آدھے گھنٹے کے بعد باہر ہے, آدھے گھنٹے میں باہر آ جائے گا, کل باہر آ جائے گا, آج باہر آ جائے گا. وہ بھی وکیل ہے نا. مجھے یہ بتائیں کہ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کبھی کسی کے اوپر کیس نہیں کیا اس طریقے سے. نہیں وہ کریں گے بھی, بڑے اچھے انسان, بہت پولائٹ, بڑے پولائٹ بندے ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دی ہے نا, دیکھو انہوں نے پازیٹیو کنٹینٹ کیا, نیگیٹو کنٹینٹ نہیں کیا. پازیٹیو کنٹینٹ میں فیم اٹھایا تو چلیں اچھی بات ہے. باقی جو ڈکی ہے سارے گردش میں, ان قریب ڈکی کے ساتھ کچھ بھی ہو. اچھا ایک ویڈیو میں نے دیکھی سوشل میڈیا پہ, وہ ڈکی جو ہے وہ ریحان طارق کی آگے ایک بندہ کھڑا کر کے نا ریحان طارق کی جو ہے وہ ممکری کروا رہا ہے, اور ان سے جیسے وہ پوڈ کاسٹ کے اندر وہ بات چیت ہوتی ہے ویسے کروا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں ڈکی کو ایسا کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے جی. کیا فن ہے, فن کے اندر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں کسی انسان کی تذلیل نہ کریں, آپ انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں. جو بھی بلاگر ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرنا. آپ اپنے دائرے میں رہیں, باقی آپ کا جو دل کرتے ہیں آپ کریں. دیکھیں شہباز شریف کی بھی تو ڈمیز بن رہی ہیں نا, پروگرامز کے اندر آ رہی ہے, ان کی بھی ممکری ہو رہی ہے. تو اس نے تو شہباز شریف صاحب نے تو آج تک نہیں مائنڈ کیا جی میری ممکری کیوں ہو رہی ہے. تو چھوٹا موٹا چل جاتا ہے, مسئلہ نہیں ہے. کسی کو تذلیل نہ کریں. یاسر شامی کے ساتھ جیسا ڈکی نے کیا وہ غلط تھا. کسی کی فیملی کو نہ ٹارگٹ کرو, پرانا وہ غلط تھا. اس بیچارے کو سوشل میڈیا چھوڑنا پڑا, شاید اسی کی بدعا تھی جو ڈکی. یاسر شامی نہیں, شام ادریس, شام ادریس میں نام غلط کر گیا. تو شام ادریس صاحب کے ساتھ جو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. باقی آپ کرو فن اپنا کرو, کوئی کسی پہ ویڈیو بنا سکتا ہے. ابھی ہم بھی تو ویڈیو بنا رہے ہیں نا رجب پہ, تو ہم نے کیا بنایا, ہم نے بھی ایز اے فن بھی اس کو لیا, ایز اے پازیٹیو بھی اس کو لیا. اچھا آخر میں مجھے یہ بتائیے کہ حیدر شاہ اور جو ہے مان ڈوگر پہلی بار پرچے میں آ گئے. نہیں اس سے پہلے بھی یہ پرچے میں میرا خیال مان ڈوگر آیا تھا جو عمر بٹ کا مسئلہ ہوا تھا. اچھا ابھی دیکھیں پرچہ نہیں ہوا, ابھی صرف اپلیکیشن دی گئی ہے. اچھی بات ہے, سارے دوست اندر رہیں گے, گپ شپ لگائیں گے. میرا خیال ہے یہ پازیٹیو ہے کہ کم سے کم رجب کے ساتھ اس کے دوستوں کو بھی ڈالا گیا. چلو اندر شغل میلہ لگا رہے گا, پیشی پہ بھی سارے اکٹھے آئیں گے. ایک ہی FIR ہے, ڈکی بھی ہے, ڈکی اور رجب کی قربتیں بڑھ جائیں گی آپس میں. اچھا ایک اور آخری بات مجھے یہ بتائیں کہ ڈکی اور رجب کے سفارتی تعلقات کیسے ہیں؟ سفارتی تعلقات اس ایپلیکیشن اگر یہ پرسو ہوتا ہے نا, پھر ان کے تعلقات آپس میں بہتر ہو جائیں گے. پہلے نہیں ٹھیک تھے. دیکھیں یہ تو طلع ریویو والا معاملہ تھا. وہاں پہ ڈکی تھوڑا گھبرا گیا تھا جب اس کے فالوور گرنے لگے, ڈر گیا تھا, تو وہاں سے ان کے راستے جدا ہو گئے تھے. وہ تو خیر ڈکی کی غلطی تھی کہ یار اتنی جلدی آپ اگر ہار مان لو تو پھر تو ظاہری بات ہے خفا تو ہونا بنتا ہے نا. دوسری سائڈ پہ بندہ اتنا کچھ صحیح رہا. ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا, پوسٹ پاکستان چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.